معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کون کیا ہے۔ جن دنوں 1 تولہ سونا 100 روپے میں بکا کرتا تھا، ان دنوں 250 روپے ماہانہ کمانے والا شخص اپنے آپ کو بڑا خوشحال سمجھتا تھا، کیونکہ تمام خرچے اخراجات نکال کر مہینے کے آخر میں اس کے پاس 40-50 روپے بچ جاتے تھے۔ آج 1 تولہ سونے کا نرخ 1 لاکھ روپے کی حد کو چھو رہا ہے اور 1 لاکھ روپے ماہوار کمانے والا شخص اپنی بیوی، بیٹی یا بہن کے لیے 2 تولے وزن والی ہاتھ کی چوڑیاں بھی نہیں خرید سکتا۔ کیا ہمارے نام نہاد ماہرین کوئی ایسا نظام واضح نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں ہر شخص کی ماہانہ آمدنی کم از کم مارکیٹ میں سونے کے 1 تولے کی قیمت کے برابر ہو؟ کیا اس کام کے لیے کوئی راکٹ سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے؟ آج 1 مئی اور یہ دن مزدوروں کا دن کہلاتا ہے اور اسے انٹرنیشنل لیبر ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں فیکٹریوں کے مزدوروں کو آج جو تھوڑی بہت مالی مراعات میسر ہیں، یہ ان کو فیکٹریوں کے مالکان نے صلح رحمی میں نہیں دی۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں مزدوروں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ آج دنیا کے تمام مزدور جفاکش اور محنتی لوگ ان مزدوروں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں نچھاور کر کے آج کے مزدور کے دن کو سنوارا۔ وہ تاریک راہوں میں مارے گئے اور دار کی خشک ٹہنیوں پہ وارے گئے، محض اس لیے کہ فیکٹری کا مالک مزدوروں کا معاشی استحصال بند کر دے۔ جب دنیا صنعتی انقلاب سے روشناس ہوئی تو شروع میں ملوں کے مالکان اپنے مزدوروں سے بڑا سخت کام لیتے، ان سے 15 گھنٹے مشینوں پر کام کروانے اور ان کو ہفتہ وار چھٹی نہ دینے، اور بدقسمتی سے اگر کسی مزدور کا ہاتھ مشین میں آ کر کٹ جاتا اور وہ کام کرنے سے معذور ہو جاتا تو اسے بغیر کسی اضافے معاوضے کے فارغ کر دیتے، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں سے بھی وہ سخت مشقت کرواتے۔ ان کے اس معاشی استحصال پر علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ مزدوروں کی اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کی کہانی بڑی طویل ہے۔ اس کے نتیجے میں فیکٹری کا مالک اتنا مجبور ہوا کہ اس نے مزدوروں کے کام کے اوقات 8 گھنٹے روزانہ مقرر کر دیے، اور اس طرح ان کے لیے اضافی سہولیات بھی مقرر کر دی گئیں کہ جن کا کوئی 20ویں صدی کے آغاز میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج کے دن دنیا کے تقریباً 75 ممالک میں عام چھٹی ہے۔ دراصل آج کے دن مزدوروں کے اس ہر اول دستے کو یاد کیا جاتا ہے کہ جس نے 1886 میں شکاگو کے مقام پر اپنے ایسے مطالبے کے حق میں جلوس نکالا تھا کہ فیکٹریوں میں مزدوروں کے کام کے اوقات 8 گھنٹے روزانہ مقرر کیے جائیں، جس میں پولیس کی فائرنگ سے کئی مزدور ہلاک ہو گئے تھے۔ مزدوروں کی بڑی بڑی ریلیاں 1894 اور سن 1919 میں بھی امریکہ کے کئی شہروں میں نکالی گئیں۔ آج کے دن کمیونسٹ اور سوشلسٹ ممالک میں تو خیر تقریباً ہر جگہ یوم مئی منایا جاتا ہے، پر اس کے علاوہ برازیل، امریکہ، کینیڈا، بھارت اور پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں مزدور جلسے کرتے اور جلوس نکالتے ہیں۔ ایک مثال مشہور ہے کہ ماں اپنے بچے کو صرف اس وقت دودھ پلاتی ہے کہ جب بچہ رونے لگتا ہے۔ اگر دنیا کے مزدور اپنے حقوق کے حصول اور معاشی استحصال کے خاتمے کے لیے آواز نہ اٹھاتے اور مسلسل جدوجہد نہ کرتے تو وہ آج بھی ملوں کے مالکان کے ہاتھوں معاشی طور پر لٹتے رہتے اور ان کے خون پسینے کی کمائی کا سارا حصہ مل کا مالک اپنی جیب میں ہی ڈال لیتا۔ اس بات کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے کہ فیکٹریوں کے مالکان میں بھی بعض لوگ ضرور خدا ترس اور غریب پرور واقع ہوئے ہیں کہ جو اپنے مزدوروں کو ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی ان کی مزدوری ادا کرتے ہیں اور ہر سال اپنی بیشتر کمائی کا حصہ ان کو بونس کی شکل میں ادا کرتے ہیں، پر ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ان کی فیکٹریوں میں بھی کبھی ہڑتال نہیں ہوتی، ان سے خدا بھی خوش رہتا ہے اور مزدور بھی، اور ان کا ضمیر بھی مطمئن رہتا ہے۔ پر ایسے مل کے مالکان کی تعداد کئی زیادہ ہے جو ہر وقت اپنے مزدوروں کے سامنے اپنے فرضی نقصانات کا رونا روتے رہتے ہیں تاکہ ان کے مزدور ان سے کسی مزید مالی مراعات کا مطالبہ نہ کریں۔ اس ملک میں جہاں ایماندار اجروں کی ضرورت ہے، وہاں دیانتدار اجیر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اجر اور اجیر گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ ہم نے ایسے لیبر لیڈر بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی یونین کی طاقت کو مزدوروں کے لیے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا اور کروڑوں کی ذاتی جائیداد بنائی۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ ٹھہرائے۔
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।